ہمارے امیر صاحب سے اس نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، آپ ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا آپ ادھر سے مسجد چلے جائیں۔ رات کو بحث ترائی کے بعد کافی دیر تک اس نے ظہر کی نماز پڑھائی، ہم نے اس کی ظہر کی اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، اس نے کہا آپ تو گستاخ ہیں، آپ ادھر سے چلے جائیں، یعنی کافی بدتمیزی کی ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم دوستوں، موضع کیر کا رہنے والے ہیں، بڑی محنت کر کے ایک جماعت بنائی جس میں ہم 10 میواتی تھے، اور ایک جو ہمارا امیر صاحب تھا وہ ثوابی کا رہنے والا، لیکن ہمارے ادھر ہمارا امام تھا۔ اور جماعت بنانے کے بعد ہم یہاں سے رائے گنج روانہ ہو گئے۔ رائے گنج جا کر مولانا صاحب نے تشکیل کرائی، تشکیل 7 دن کی ہماری تشکیل ہو گئی قصور بائی پاس گاؤں بھسر۔ مولانا خورشید صاحب سے بھی ہماری ملاقات کرائی۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ سارے میواتی ہیں اور میووں کی جماعت ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ہماری تشکیل ہو گئی قصور کی، ہم قصور مرکز پہنچے، مرکز سے ہم آگے تشکیل کر دی 2 مسجدوں میں ہم نے کام کیا، ادھر بڑی محنت کی، خوب محنت کی۔ کافی کچھ لوگ بیٹھتے تھے، کچھ نہیں بیٹھتے تھے، کچھ سنتے تھے، کوئی نہیں سنتے تھے۔ ماحول بازار کا تھا، پھر بازار میں ہم پھرتے رہے۔ لوگوں نے وعدے بھی کیے، 3 دن کے 40 دن کے وعدے کیے۔ کچھ لوگوں نے ہماری نصرت کی، ہمارے ساتھ اگلی مسجد میں گئے، ہمارے ساتھ گشت کراتے تھے۔ تو یہاں سے ہم نے بڑی محنت کی اور ہمارے 7 دن 2 مسجدوں میں پورے ہوئے، اور یہاں سے ہمارے سے کوئی جماعت نہ نکال سکے۔ وعدے وعید کافی ہوئے۔ مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا، اس نے بھی محنت کی۔ تو اس نے کہا جماعت جب نکلے گی، جب میں کوشش کروں گا، میری ان لوگوں سے تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اس لیے میں محنت نہیں کرتا، اس لیے جماعت نہیں نکلے گی، ادھر سے نہ نکلتی ہے جب تک میں نہ کہوں گا۔ کیونکہ 23-24 سال کا عرصہ تھا، وہ ہمارے ادھر بیدیا کے ساتھ چٹھیا والا گاؤں ہے، یہاں کا رہنے والا تھا، اور وہ جانتا بھی تھا ہمارے 1-2 ساتھیوں کو۔ تو کہتا ہے یہ 23 سال مجھے ادھر پڑھاتے ہوگے، یہ لوگ مجھ سے تعاون نہیں کرتے، اس لیے میں سب میرے ادھر طالب علم میرے شاگرد ہیں، تو میں کہوں گا جماعت نکل جائے گی۔ بہرحال وہاں ہمارے 7 دن ہو گئے۔ 7 دن کے بعد ہم واپس رائے پنڈ آئے۔ رائے پنڈ سے ہماری مولانا صاحب نے پھر تشکیل کرے، وہاں ہمیں 3 بندے اور ساتھ ملانے پڑے، تو ہم 12 بندے ہو گئے۔ ہمارا امام بھی پٹھان تھا، اس کے سمیت 4 پٹھان اور 8 ہم میواتی۔ ہماری جماعت کی تشکیل مولانا صاحب نے پہلے سندھ کی ہوئی، سندھ سے انہوں نے ختم کی، پھر کروڑ پکا کر دی میوات کی، اشرا میوات۔ تو ہم وہاں سے رائے پنڈ سے ہم نے گاڑی کری، گاڑی کرنے کے بعد ہم کروڑ پکا مرکز پہنچ گئے۔ کروڑ پکا مرکز میں ہم رات ٹھہرے، ادھر ہمیں پہلا روزہ ہو گیا رات کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 رات اور ٹھہرے۔ ہم 2 رات مرکز میں ٹھہرے، ان کے بعد انہوں نے ہماری میوات بستیوں میں، دیہاتوں میں ہماری تشکیل فرما دی۔ ہم وہاں چلے گئے۔ پہلی مسجد تھی وٹے والی، وہاں ہم گئے، وہاں ہم نے محنت کی، کام کیا۔ وہاں ایک لڑکا تھا جو چلہ لگایا ہوا تھا، اس نے ہمارے ساتھ گشت بھی کرائے، پھرا بھی، اور اس نے ہمارے ساتھ 3 دن بھی لگائے۔ لیکن وہاں سے ہم جماعت نہ نکال سکے، کیونکہ وہ سارا ماحول بریلویہ کا، سارے بریلوی تھے وہ لوگ، اور میواتی تھے سارے، اور سارے بریلوی۔ تو وہاں ہم نے محنت کی، کافی ان سے محنت سماجت کی، جیسے کرنے کا حق ہے، ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے میں نکالنا، خود اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، ہمارا کام ہے کہنا۔ تو ہم نے خوب محنت کی۔ مولوی صاحب نے ہر طرح سے سمجھایا ان کو، ہر طرح سے قرآن کی دلیل دے کر، حدیثوں کے حوالے دے کر سمجھایا۔ اس کے بعد 3 دن بعد ہم ایک رامبو والا حویلی ہے بستی، اس میں چلے گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا، اکرام بھی کیا، ہمارے ساتھ بیٹھے اٹھے، لیکن جاتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، ایسی بات کرنے لگ گئے۔ حاضر ناظر کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا، اور غیب کا علم اس کا مسئلہ اٹھایا، قبروں پہ جانا، بزرگ قبروں پہ جانا، یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا۔ بہرحال ہم نے ان پہ کوئی تنقید نہیں کی۔ مولانا صاحب نے کچھ انہوں نے سمجھایا کہ ہم ایسے نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن طریقے اپنے اپنے ہیں۔ آپ ادھر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ہم چڑھاوا نہیں چڑھاتے، ہم جاتے ہیں، بزرگ کو مانتے ہیں، دعا مغفرت کرتے ہیں، سب کے لیے دعا مانگتے ہیں،
سمجھایا ان کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن وہ نہیں ساتھ وہاں سے ایک بندہ جو تھا وہ ہمارے ساتھ رہا، ہمارے ساتھ 2 دن اس نے تشکیل اس میں بھی لگایا جماعت، 2 دن ہمارے ساتھ رہا وہ۔ پھر اعتکاف کے ٹائم میں اس نے کہا میں نے اعتکاف بیٹھنا، اس لیے وہ ہمارے سے پھر 2 دن لگا کر واپس اپنے گاؤں میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ہماری تشکیل ہو گئی، پپلی والا ایک گاؤں ہے، پپلی والے میں ادھر میو جو تھا وہ امام تھا، ان کا گاؤں کا رہائشی تھا۔ اس نے پہلے کہا کہ آ جاؤ مسجد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم مسجد میں پہنچ گئے ان بچوں نے اندر سے اس کی اس کو یعنی کنڈی لگا دی مسجد کے دروازے کو۔ ہم پہنچے، امام صاحب نے وہ دیوار چھوٹی تھی، فلاں کرو دیوار کو، اس تارے کو کھول دیا۔ ہم مسجد میں چلے گئے، شام کو امام آیا، اس نے کافی ہمارے ساتھ وہ بچے جو بچہ تھا جو ادھر امام تھا اس کا بھتیجا تھا، چھوٹے کوئی 15-16 سال کا ہوگا، اس کو قرآن سنا رہا تھا اور اس نے ظہر کی نماز پڑھائی، ہم نے اس کی ظہر کی اس کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، اس نے کہا آپ تو گستاخ ہیں، آپ ادھر سے چلے جائیں، یعنی کافی انہوں نے بدتمیزی کی ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے خاموشی سے سنتے رہے، کوئی نہیں چلو بچہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، کسی نے پڑھا کر بھیجا اس کو، پہلے ابھی گیا، کچھ نے کہا ابھی یہ باتیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ پھر چلا گیا۔ شام کو اس کا جو تھا دادا وہ آ گیا، وہ اس میں آتے ہمارے ساتھ ایسی بات کی کہ آپ کیوں آئے مسجد، کس نے بلایا؟ ہم نے کہا ہم تو انہوں نے بھیجا تشکیل کی، ہم اپنے آپ تو ہم نہیں آتے ادھر، لیکن ان سے کہا آپ ادھر سے مسجد چلے جائیں۔ رات کو بحث رہا عشاء کے بعد کافی دیر تک، ہم نے کہا یار ہم چلے جائیں گے، موسم خراب تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، صبح کے ٹائم ہم نے کہا ہم چلے جائیں۔ اس نے کہا صبح نماز پڑھتے آپ نے چلے جانا، ٹھیک ہے۔ رات کو بس ایسی اس میں کوئی بندوبست بھی نہیں ہو سکا افطاری کا، چاول پکائے، وہ بھی کچے پکے، ہم نے ادھر سے بارش کی موسم تھا، ہم نے کھائے، ایک بندہ ہماری روٹی بھی لے کے آ گیا اور دہی بھی لے کے آ گیا، چلو اللہ کے فضل سے ہمارا وہ افطاری صحیح ہو گئی۔ ہم نے روزہ رکھا، اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے بیان کیا کر، بیان تو وہ خود کرے، وہ کہہ رہا میں خود بیان کروں گا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ہم سنیں گے۔ وہ قرآن کھول کر بیٹھ گیا سورہ یوسف، اور اس میں ترجمہ کرنے لگ گیا، مولانا صاحب سمجھ رہے تھے، مولانا صاحب نے پھر کہا، پھر اس نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ بستر چک یعنی بستر اٹھائے پھرتے ہیں، ان کا یہ ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو امام صاحب جو ہمارے امیر صاحب سے اس نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، آپ ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ ادھر رہیں گے تو میں ترجمہ غلط کرتا رہوں گا قرآن کا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہم کیوں رہیں، کافی بحث بوس ہوئی، ہم نے کہا بھی ہم چلے جائیں گے۔ وہ بندے بیٹھے تھے، وہ چلا گیا، بندے ہمارے ساتھ بیٹھے، ان کے یار یہ تو اس نے سارا کچھ غلط کیا، یہ جو بولا ہے قرآن سے میں تو نہیں لکھا جو اس نے بولا ہے، کافی ناراض ہو۔ ان کا تھا آپ ادھر رہے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ وہ سمجھانے کے لیے چلے گئے، ہم ادھر بیٹھ گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، میں خود پیشاب کرنے ادھر گیا تو لیٹرین میں، یوں ہی نکلا، اس نے تالا لگا دیا لیٹرین کو۔ میں نے ممی صاحب کا میں چلے ہیں ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لیٹرین بند کرائی تو اچھی بات نہیں ہے۔ وہ پھر بند آیا، نہیں آپ ادھر ٹھہرے، خود تالا کھولے گا، تالا اسے کھلوا دیا انہوں نے، لیکن وہ کہتا آپ ادھر سے چلے جائیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہم چلے جائیں۔ انہوں نے کہا یار ہماری لڑائی ہو جائے گی، وہ کہا آپ لڑائی کرانا چاہتے ہیں، یہ یعنی کافی اس نے بدتمیزی کی۔ ہم پھر کیا کیونکہ آ گئے، ہم نے کہا ہم لڑائی نہیں کریں گے بھائی، ہم تو جا رہے ہیں۔ اور ان کے گاؤں کے 2-3 بندے ملے، انہوں نے کہا آپ ہمارے اس میں ٹھہرے ڈیرے میں، ہم آپ کی ہر طرح خدمت کریں گے، آپ ادھر رہیں۔ بہرحال انہوں نے کافی محنت مجھے سماج کی، ہم آگے اگلی مسجد ہماری تشکیل تھی اڈے والی، اس میں آگے ادھر 2-4 بندے آئے، ہم سے معافی شافی مانگے اور چلے گئے۔ اس اڈے والی مسجد میں بالکل ہمارے پاس ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا، بات سنی نہیں کسی نے بھی، ایک بندہ بیٹھا تھا تھوڑی دیر آخری دن، وہ بھی کوئی مسئلہ کے لیے بیٹھ کر سن کے چلا گیا۔ ہم جب دن کو نکلے، دکان بازار تھا وہاں بیٹھے، ان کے پاس ہم کہا یار ایک بندہ آتا ہوں جو وڈیرا تھا، جو مارکیٹ کا مالک بھی تھا، وہ آ گیا ہمارے پاس۔ ہم نے کہا یار یہ بتائیں ہمیں کیا نقص کیا ہے جو آپ ہماری بات نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا یہ ہے جی بھائی، ایک تو آپ حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، ایک آپ کہتے ہیں غیب علم غیب کے بارے میں، ایک ناری اور نوری کا مسئلہ ہے، ایک آپ کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ باتیں لے کے بیٹھ گیا وہ، اور ہم تو بخشے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بخش دے گا۔ اب جب ہماری باری آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا پایا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور جب اٹھیں گے جب ہماری بخشش ہو جائے گی ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے بھائی آپ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہاں سے ہوئی، وہاں گشت کیا، گشت کرنے کے چلے گئے۔ میں ہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا وہ بیٹھ گئے، وہ تو ٹیلر ماسٹر، میں نے کہا کھڑے ہو کے بات سن لیں خدا کے بندے، بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے۔
انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اچھا اس کے تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ میں نے کیا تبلیغ کے کون سے جز ہوتے ہیں بھائی؟ انہوں نے نہیں جز ہوتے ہیں، جز بتاؤ کون سے ہیں؟ میں نے کہا 2 جز ہیں اس کے۔ میں نے کہیں تھوڑا سا سنا تھا ایسے ہی باہر، میں نے کہا 2 جز ہیں۔ وہ چپ کر گئے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا آپ یہ بتائیں نماز میں کتنے فرض ہیں؟ اب وہ کہتے جی نماز میں فرض ایسے ایسی باتیں کرنے لگ گیا، کچھ نہیں۔ پھر کہتا مجھے تو پتہ نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نماز کس چیز کی پڑھتے ہو؟ آپ نے سوال کر دیا جو جز کتنے ہیں، میں کہہ رہا ہوں فرض بتا دیں نماز کے۔ نہیں جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں کہ بس ایسی باتیں کرتے، ایسی باتیں ادھر لوگ انہی باتوں کو کرتے ہیں جماعت والے۔ سر عام روزہ کھا رہے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی، ہوٹل چل رہے تھے، دکانیں چل رہی تھیں، وہاں بھی 3 دن لگے، کوئی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میرا ہمارا کام تھا محنت کرنا، محنت کی۔ اس کے بعد ایک اور مسجد تھی کانجو، وہ کانجو تھے لوگ، وہاں چلے گئے، انہوں نے بھی ہماری اچھی خدمت کی، بیٹھے ہمارے سے روزے بھی ہمیں 1-2 کھلوائے انہوں نے۔ لیکن وہ رہتے کروڑ پکا تھے، آ جاتے تھے شام کو۔ پھر وہاں سے ہم آ گئے، وہاں بھی کافی لوگوں سے بات کی، وہاں ہم نے گشت کافی کیے، باہر جنگلوں میں، کھیتوں میں، ڈیروں پر گئے۔ وہاں سے بعد ہم آگے ایک مسجد تھی وہاں آگے، وہ بھی میوہ تھے اور کچھ شاجی تھے اس میں۔ وہاں مسجد میں آگے، وہاں وہ لوگ خوش تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھا بھی، سنا بھی، سب بات سنی، اور ان کے بھی یہ اعتراضات تھے۔ وہ ایک دوسرا یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ بھئی یہ دو مرکز بن گئے، آپ کون سے مرکز سے آئے؟ ہم نے کوئی ذکر نہیں کہ ہم تو رائے پھرتے ہیں بس۔ نہیں ایک اور بھی ادھر مسجد میں جماعت چل رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ابھی وہ تھے، وہ آگے ہمارے سامنے، انہوں نے ہم سے کافی بحث کی۔ ہم نے کہا بحث مت کرے، ہم تو رائے پھر سے آئے، ٹھیک چل رہے ہیں، آپ بھی محنت کریں، ہم بھی محنت کریں۔ وہ ہمارے اوپر محنت کرنے شروع کر دی انہوں نے۔ اچھا بھائی ان سے جان چھوڑی، ہم اپنا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا یار ہمارے یہاں مستورات کی جماعت نہیں آتی۔ میں نے پھر 3-4 مسجدوں سے بندوں کے نام لکھے، ان کے نمبر لکھے، موبائل نمبر، میں ادھر بتاؤں گا جا کر اپنے بہنوں کو، وہ انشاءاللہ ادھر کوئی جماعت بھجوائے گا۔ اگر عورتیں اس مسئلے اس باتوں کو سنیں تو وہ زیادہ اثر لے گی۔ بہرحال ان کا ٹھیک ہے آپ بھیجیں، ہم رکھیں گے عورتوں کو۔ تو یہ بات ان سے ہوئی، نام نمبر لیے، ان سے بات چیت اور کرتے رہے۔ پھر اگلی مسجدوں میں تشکیل ہوئی، اگلی مسجد میں کام ہو رہا تھا، وہاں وہ اسے اگلی مسجد تھی، اور اس مسجد میں ہم جانے لگے تو ادھر وہ دوسری جماعت آئی ہوئی تھی سب گزاری والی، وہ آگے ادھر بھی پھر ہم مرکز آ گئے کروڑ پکا سے۔ پھر انہوں نے 2 بس کی اور دی تھی ہمیں دوسری سائڈ میں، ادھر چلے گئے۔ ادھر جس مسجد میں انہوں نے کہا جی اس مسجد میں ہم نے جانا تھا، آپ کیوں آگے ادھر؟ ادھر بھی یہ مسئلہ پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ لوگ آریہ تھے، آریہ قوم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہماری اچھی خدمت کی، ہمارے ساتھ بیٹھے اٹھے، ہمارے ساتھ گشت کرا، ہمارے ساتھ 3 دن بھی لگائے انہوں نے۔ وہاں سے ہم نے محنت کی، ٹھیک ٹھاک پھرے جنگلوں میں، لوگوں سے باتیں کی، سنتے تھے، بیٹھتے تھے وہ لوگ، اسی وجہ سے کہ بھائی دوسری جماعتیں آتی ہیں۔ پھر اس سے اگلی مسجد میں آ گئے ہم، وہاں بھی یہی ماجرا تھا۔ وہاں پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، سنتے رہے، لیکن تیاری سب نے ہاں کی، چلے کی، 3 دن کی، لیکن جماعت ہم نہ بنا سکے۔ محنت ہم نے کی، اللہ کے فضل کر سے اللہ تعالیٰ صلہ دے گا اس کا، لیکن ہم جماعت بنانے میں ناکام رہے بھائی۔ ادھر سے کافی لوگ یہی باتیں کرتے تھے بھائی ہمارے آپ لوگوں سے یہ اختلافات ہیں۔ اب اختلافات بتائے تھے مولانا صاحب نے، اگر غیر کلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو وہی جو رکی تھی وہ کیوں رکی تھی، اس کے بعد وہ ہار گم ہوا تھا، یعنی کافی دلیلیں دی، لیکن وہ لوگ ان چیزوں کو مانتے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے بھی انہوں نے ہمیں بلاؤ، انہوں نے گاڑی دی، گاڑی میں بیٹھ کر ہم بھائی رائے پنڈ واپس آ گئے۔ رائے پنڈ میں آ کر ہم نے کارگزاری سنائی، کارگزاری کے بعد واپسی کی باتیں ہوئیں۔ پھر ہم اپنے کام کو اللہ کی سبرت کرے، اللہ سے معافی مانگ کر سب آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ کر، ایک ہی گاؤں کے تھے، زیادہ 4 دوسرے تھے ثوابی کے تھے ہمارے ساتھ، سب سے معافی شافی ہوگی۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ہدایت دے، اور جو ہمارے بھائی ایسے حالات میں ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ بہت برے حالات ہیں، عورتوں کے بہت ہی زیادہ، کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایک بھائی سے ہم نے بات کی کہ ہم مولانا صاحب سے آپ کے لیے بیان کروا دیتے ہیں عورتوں کا، اس نے کہا میری گھر والی نہیں مانتی، میں کیا کروں؟ تو ایسے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے بھائی۔